ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسے ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فیصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ اپنے کمرے کو صاف ستھرا کر لیں۔ اپنے کمرے یا گھر میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مختص کر لیں، اور جائے نماز اور قرآن مجید، دینی کتب اس کونے میں سلیقے کے ساتھ باادب انداز میں رکھ دیں۔ ایک ڈبہ بنا لیں، اس کا نام رمضان سیونگ رکھیں، اور روزانہ صدقہ خیرات اس میں ڈالتے جائیں اور ان پیسوں کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ کوشش کر کے کسی مفلس خاندان کو افطاری میں ضرور شریک کریں۔ قرآن کی وہ سورت جو آپ کو بہت پسند ہو اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اپنی حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوسرے احباب اور مرحومین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن کو مستند ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی نیت کی بھی کریں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا۔ ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا، بہت زیادہ اس کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا، شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مزدور نے پھر سے اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا۔ اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی بات سنیں، لیکن ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ لیکن جو نہیں
कोई छोटी सी मुश्किल परेशानी या मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है, हम फ़ौरन उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हमें सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह याद आता है। बस हमें चाहिए हर वक्त जब भी परवरदिगार की तरफ से कोई नेमत हम तक पहुँचे, फ़ौरन उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने और अल्लाह की बात सुनने के लिए सर पर पत्थर लगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। और नाजरीन, ये जो रमज़ान आने वाला है, इसमें अपने गरीब मुसलमान भाइयों का भी ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि किसी के लिए सहरी और इफ्तारी के वक़्त साजो सामान नहीं होता और वो अल्लाह से फरियादें करता रहता है। और हमारी इकट्ठी की गई हलाल कमाई में से अपने गुरबा मसाकिन का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि उनके लिए एक वक़्त का खाना हमारे लिए आखिरत में बख्शिश का सामान बन सकता है। तो अपने गरीब और मिस्कीन रिश्तेदारों का और हमसायों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी इबादत उनकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।